أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهدية والقسمة الفاطمية والبنت الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقية والآثار الجعفرية والفتوح القاسمية والهدى الرزمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن. سب مل کے بلند آواز سے وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ جینٹس زیادہ بیکار ہیں، خواتین شاید زیادہ کرتی ہیں، اس مرتبہ اس سے بہتر انداز میں سوال ہے. پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں صالح ایمان بنایا، ہمیں دامن اہل بیت سے منسلک کیا. اس پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. باقی جیسے کہ آغاز صاحب نے بھی جگہ جگہ مجالس بیان کیا کہ محبت اہل بیت، یہ محبت اہل بیت. دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ عشق اہل بیت، یہ محبت اہل بیت ہمارے وجود میں ہمیشہ ہی قائم و دائم رہے. ہماری نسلیں بھی زبان بنے، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، اور ہم رہے نہ رہے ہمارے بچے اس فکر کی تسلسل کو، اس وفاداری کی تسلسل کو ساری رکھنے والوں میں سے ہو. خدا مجھے اور آپ کو کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کا سوالی نہ بنائے، کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے. ویسے بھی ہمارا کیا عقیدہ، بیوی کے آستانے پر آ گئے، سہل جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ موجود ہیں، بیوی کے روضہ سامنے ہے، تو یہ چیز تو ہمارے ذہن میں آتی ہے نا کہ ماشاءاللہ سبھی صاحب استطاعت ہیں. دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں، استطاعت بھی، صحت بھی اور بلاوا بھی. بیوی نے بلایا ہے تبھی آئے ہیں، ورنہ بعض اوقات بہت کچھ رکھا ہوتا ہے انسان کے پاس لیکن نہیں آ سکتا. بعض اوقات مسائل جواب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات صحت جواب ہو جاتی ہے، نسبت جواب ہو جاتی ہے. نیت یہی ہونی چاہیے کہ بیوی ہمیں انشاءاللہ سالہ سال کبھی بلاتے رہے اپنی بارگاہ میں. تمام زیارت مقدسہ مکہ، مدینہ، عراق، ایران، شام، تمام زیارت سے مشرف فرماتی رہے. جوانی علی اکبر کا واسطہ پروردگارہ تو ہمارے جوانوں کی سلامتی کی ضمانت دے دے. شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں وہ مائیں، وہ بہنیں جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، پروردگار عالم ان سب کو جلد از جلد ایک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ہم سب کو ہمارے بچوں کی خوشیاں دے کر نصیب فرمائے، کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم شبیر کے. اور تمام دعاؤں کی سب سے بہترین دعا کہ گزرے نہ درمیاں سے ہوا ہے میرے خدا، ہم کو در حسین سے اتنا قریب کر. تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی، ایسا نصیب گر کر ہاں ویسا نصیب کر. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات. تمہاری جان کے نقصان کے ذریعے، کبھی تمہاری اولاد کے ذریعے. آپ سب جانتے ہیں ماں یہاں موجود ہیں، والدین یہاں موجود ہیں. اولاد سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے دنیا میں. قرآن میں خدا نے اولاد کو آزمائش کر، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی اولاد کے ذریعے،
کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پریشانی کے ذریعے، کبھی تمہارے مال اور تمہارے باغات کے میووں کے نقصان کے ذریعے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، وہ لوگ جو ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور شکر خدا جو کربلا والوں نے کیا، تو جناب زینب عالیہ نے کیا. بہنیں یہاں موجود ہیں، ہمیں بڑی ڈھارس ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے. جب بھائی سلامت ہوتے ہیں نا، اللہ سب کے ماں باپ کو، باپ بھائیوں کو سلامت رکھے، تو ہمیں بڑی ڈھارس ہوتی ہے. جب تک باپ زندہ ہوتا ہے بیٹیاں سوچتی ہیں کہ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے کہ گھر میں باپ موجود ہے، گھر میں بھائی موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے جناب زینب عالیہ 18 بھائیوں کے کٹے ہوئے سب نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے نوکے نیزہ میں. ابھی مصائب کی منزل نہیں ہے، لیکن فضائل کے لمحات میں بھی اگر آنکھوں میں اس طرح سے آنسو ہو جائے نا، بس یہ سوچ کے کیا کیجیے گا اور یہ سوچ کے اپنی دعاؤں کو دل میں مانگیے گا کہ شاید یہی کوئی وقت قبولیت دعا ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ حوصلہ ہمیں جناب زینب عالیہ سے ملتا ہے کہ عورت مشکل سے مشکل ترین حالات میں کس انداز سے سروائیو کر سکتی ہے. یہ ہمیں جناب زینب کی ذات اقدس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. رہی بات آزمائش کی، میں ایک چیز یہاں کی ضرور، کیونکہ ہم جب آتے ہیں نا تو ہم مدارس پڑھتے ہیں پاکستان میں، جہاں جہاں مدارس پڑھتے ہیں یا ہم زیارتوں کے سفر پہ نکلتے ہیں، ایک چیز میں ضرور جب بھی کبھی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میسج اس مجلس سے ہمیں ضرور، کہ ہم نے کیا سیکھا، جسے فرش آزاد بچھائی، اس میں سے کیا لے کے ہم اٹھ کے کوئی نئی بات. ایک چیز میں ضرور مینشن کرتی چلوں، جو ہمارا خواتین کا المیہ کہہ لیجیے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی باتیں ہمارے دماغوں میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ جو جینٹس حضرات ہیں، ہمارے مرد حضرات، ماشاء اللہ ان کے اندر ایک کوالٹی خدا نے رکھی ہے کہ ایک کان سے سنا، اگر میں بات صحیح کر رہی ہوں آپ نے بھی تعریف کری ہے ماشاء اللہ، سبھی ساتھ آئے، سبھی ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن ہم خواتین کے اندر، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم بار بار اپنے مردوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں ہمارا اسٹینڈ نہیں لیتے، یا آپ نے بات کیوں اگنور کر دی. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے بیوی جو ہے نا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دختر فاطمہ زہرا بیوی کے ایام میں داخل ہونے جا رہے ہیں نا. ابھی جب ہم انشاءاللہ خیریت کو پاکستان لوٹ کے جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، ایام فاطمیہ کا انعقاد کریں گے، بیوی کے نام پر فرش بچھائیں گے. بیوی نے صبر، شجاعت، خطابت یہ اپنے والدین سے ورثے میں سیکھی. دختر علی مرتضیٰ ہے، دختر فاطمہ زہرا 5 برس کی عمر کی، جہاں تک میں کہہ رہی ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو تائید ضرور کیجیے گا. 5 برس کی عمر کی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر باپ کا بھی زخمی حالت میں جنازہ گھر میں آتا ہوا دیکھا، امام حسن کے جنازے کی بھی بھیڑ دیکھے. اتنے مصائب اٹھائے جناب زینب عالیہ نے کہ ام المصائب بیوی کا لقب پڑ گیا. یہ چیزیں ہم خواتین کو چاہیے، خاص طور پہ اسپیشلی خواتین کی اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے کہ ہم لوگوں کی بات ہوا تو پاکستان سے مسلسل خیریت و عافیت کے لیے کالز آ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہو، آپ لوگ سیف ہیں کہ نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ، اگر ہم یہ سنیں، اللہ نہ کرے کہ حرم کے باہر کسی مرد کو یا کسی جوان کو مار دیا گیا تو افسوس ہوگا، ایک دم سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ سنیں کسی خاتون کو مار دیا گیا تو وہ مظلومیت ڈبل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم یہ سنیں کہ کسی چھوٹے معصوم بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں یہاں موجود ہیں، بچے یہاں موجود ہیں، اگر ہم یہ سنیں کسی شیر خوار کو مار دیا گیا یا 4 برس کی بچی کو مار دیا گیا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی. ہم جو یہاں پر آئے نا پرسہ دینے کے لیے، پرسہ اسی بات کا ہے کہ شام کے جو مصائب ہے، میں لاسٹ ایئر گئی تھی کربلا، تو ہمارے ساتھ ایک ایف آئی اے کی جج تھی، اب اس دنیا میں نہیں، ابھی چند ہی دنوں پہلے ان کا ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ فائزہ جب تک شام نہیں جاؤ گی نا، مصائب جو ہے نا اصلی وہ شام کا ہے. کربلا کی بہرحال اپنی جگہ مصائب ہے، ہم کھڑے ہوتے فوراً حرم کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مولا ابو الفضل عباس الابدار کے حرم کی ایک الگ ہی کیفیت ہے، مقام شہزادہ علی اکبر کی ایک الگ ہی کیفیت ہے. لیکن خواتین اور بچوں کی جو مصائب ہے شام، تو ایک چیز ضرور مینشن کرتے چلوں مصائب کا آغاز کرتے ہوئے، یہاں پہ کوئی بھی چھوٹا سا عمل آپ کریں نا، مثلاً مجھے پیاس لگی ہے، کسی بزرگ کو پیاس لگی، آپ نے گلاس پانی کا پلا دیا، بہت ثواب ہے. یہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم دیگیں پکوا کے بانٹیں، تبرک بڑے بڑے پیمانے پہ ہم تقسیم کریں اور بڑے بڑے $100 میں ہم نکالیں. خلوص نیت، ہمیں بیوی کو راضی کرنا ہے، دنیا دکھاوا نہیں کرنا. بہرحال ہم لوگ کر رہے ہیں تبرک تقسیم کرنا، اللہ بہت نوازے سب کو کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس چیز میں
لیکن چھوٹا چھوٹا عمل بھی یہاں پر بہت میٹر کرتا ہے. کس انداز سے میٹر کرتے ہیں؟ چھوٹی سی روایت اس کے بعد مصائب سے متصل ہو رہی. مرزا اسماعیل کا نام شاید آپ نے سنا ہو. تہران میں وہ جب مجلس کیا کرتے تھے نا، ان کی مجلس میں علامہ امینی جیسی بزرگ شخصیات وہ بھی شرکت کیا کرتی تھی. علامہ امینی شاید آپ سب جانتے ہوں گے، جو کہ صاحب الغدیر ہیں. الغدیر انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ مجلس کی، بڑے بڑے علماء کرام وہاں موجود تھے. ہم نے دیکھا 2 نوجوان آئے، عجیب قسم کا لباس پہنے ہوئے. محرم کے دن تھے، کہا سیاہ لباس میں نہیں تھے، عجیب قسم کا ان کا لباس تھا. آئے محفل میں سینٹر میں آ کے بیٹھ گئے، اپنی باتوں میں مشغول ہیں، اور ان کا گیٹ اپ، ان کا حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. مجلس کو سنا نہیں سنا، بیچ میں سے چھوڑ کے جانے لگے. تو ہم بھی ناراض ہوئے کہ پتہ نہیں کیسے بنتے تھے، کہاں سے آئے اور چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب اگلے دن دوبارہ، کیونکہ عشرہ چل رہا تھا، آخری جو مجلس ہوئی نا عاشور کی، کہتے ہیں اب جو فرش ازا بچھی مومنین نے آنا شروع کیا. اب کی بار ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں اب جو آئے ہیں مجلس میں، سیاہ لباس، زیب تن کیے ہوئے، اور باقاعدہ پراپر طریقے سے جیسے ہم لوگ مجالس میں بیٹھتے ہیں بالکل ویسے ہی بیٹھے. خوب گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ مجلس ختم ہو گئی. آغا صاحب اتر گئے ممبر سے، لیکن ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے. تو مرزا اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے علامہ امینی کو ساتھ لیا، میں بچوں کے پاس گیا، ان جوانوں کے پاس گیا. میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی کیا کیفیت ہے؟ کل آئے تھے کچھ اور کیفیت تھی، آج آئے ہو کچھ اور کیفیت ہے. تو وہ اپنے حال دل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کل جب واپس جا رہے تھے اس مجلس سے نکلے تو ہمیں احساس نہیں تھا مجلس کی کیا کرامت ہوتی ہے، فرش ازا کی کیا برکت ہوتی ہے. ہم یوں ہی آئے تھے تبرک کی لالچ میں کہ بھائی یہ بٹے گا اور انواع اقسام کی نعمتیں ہوں گی. لیکن جب ہم نے دیکھا، ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا چائے کا بڑا انتظام ہوتا ہے، بعض اوقات تبرک کے طور پر چائے اور قہوہ پلا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے تو ہم نے یہ سوچا یہاں پہ تو کوئی نظر و نیاز کا اہتمام نہیں ہے، چائے پلائی جا رہی ہے. ہم رستے میں جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ مٹی کے پیالے الٹے پڑے ہوئے ہیں. شاید آپ نے روایت سنی ہو مختلف علماء کرام کی زبان سے. کہتے ہیں الٹے پڑے ہوئے تھے. ہم نے ان مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں کو اٹھا کے سیدھا کر کے کنارے میں رکھ دیا کہ ہمارے بعد میں آنے والوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم نے عالم خواب میں دیکھا سید الشہداء کہتے ہیں ہم نے دیکھا سید الشہداء تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ باب الحوائج مولا عباس علمدار بھی ہیں. اور سید الشہداء ابو الفضیل عباس علمدار سے کہہ رہے ہیں عباس، یہ جو ہمارے چاہنے والوں کی تم فہرست بنا رہے ہو نا، اس فہرست میں سب سے اوپر ان دو نوجوانوں کے نام لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم ہاتھ باندھ اتنے بدلحاظ کہ ہمارا نام سر فہرست کی، تو مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا نے فرمایا کہ تم نے وہ جو ہماری چاہنے والوں کی محبت میں وہ جو مٹی کے پیالوں کو جو الٹے پڑے ہوئے تھے سیدھا کر کے رکھا نا، اس نیت سے کہ جو باقی عزادار آئیں گے ان کو تکلیف نہ، ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. بس یہ سبب ہے کہ اس فہرست میں ہم نے سب سے اوپر اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں تمہارا نام. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اللہ آپ کا میرا آنا، ہماری حاضری، ہماری اس تیرے بچوں کو لے کر گئی میں